نمبر 3 کی چیز یہ ہے کہ ان کی اطاعت ہونی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسی چیز کا حکم دیں جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے تو پھر ان کی باتوں کو ماننے کا اجازت نہیں ہے۔ مان لیجئے شادی بیاہ کے سلسلے میں وہ ایسی چیزوں کا حکم دے رہے ہیں جو ناجائز کام ہے، گانا بجانے کا حکم دے رہے ہیں، حرام کام کا حکم دے رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ایسی چیزوں کے اندر والدین کی فرمانبرداری کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف ایسے چیزوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ ان کی اطاعت مت کیجیے ان چیزوں میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں چاہے دینی اور دنیاوی معاملات ہوں، انسان کو اپنے والدین کی باتوں کو ماننا چاہیے، اس لیے کہ ان کی جو باتیں ہوا کرتی ہے وہ زندگی کے تجربات کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، ان کی جو باتیں ہوا کرتی ہے وہ سراپا خیرخواہی ہوا کرتی ہے، تو اسی لیے انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ والدین کی باتوں کو مانے۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، والدین کو باتوں کو ماننے کا تعلق نہ ان کی بزرگیت سے ہے، نہ ان کے نیک اور بدکار یعنی گنہگار ہونے سے ہے، نہ یہ کہ مومن اور کافر ہونے سے ہے۔ اگر والدین کافر بھی ہیں تب بھی ان کی فرمانبرداری اور ان کی اطاعت ضروری ہے، یہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہے۔ والدین کا جو رشتہ ہے وہ صرف اولاد اور والدین کے درمیان میں ایسا رشتہ ہے کہ ہر حال میں انسان کو اس کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری اور ان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ انسان ان کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ ایک انسان کی بہت طرح کی ضرورتیں ہوا کرتی ہے، انسان کی مالی ضرورتیں ہوا کرتی ہے، انسان کی دوسری طرح کی ضرورتیں ہوا کرتی ہے۔ اولاد اس بات سے واقف ہے کہ والدین کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ضرور کوشش کرے کہ والدین کی ضرورتوں کو دور کرے۔ وہ طبیعت بیمار ہے تو ان کے علاج کرائے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ ان کو گھر میں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، گھر کا انتظام کر کے دے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر کے دینا، یہ ان کی اولاد کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ ہر طرح کی ان کے حاجت اور ضرورت کو پوری کرنا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، یہ اولاد کے ذمے میں ہے اور اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کوشش کرے کہ والدین کو راحت اور سکون پہنچائے۔ اس بات کی طرف عام طور پر کوتاہی کی جاتی ہے کہ انسان والدین کے راحت اور سکون کا خیال نہیں کرتا ہے۔ ہاں، ضرورت کو پورا کر دیا، گھر دے دیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھیج دے رہا ہے کہ وہ کھا پی کر کے بس زندہ رہ جائیں، اسی طریقے سے تھوڑے بہت دوسری چیزیں دے رہا ہے، لیکن ان کے راحت اور سکون کا خیال نہیں کرتا ہے۔ راحت اور سکون کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو مال دیا ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، اگر ہمارے والدین گرمی کا موسم ہے اور گرمی کی وجہ سے رات میں نیند نہیں آ پا رہی ہے تو ایک اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اے سی کا انتظام کر دے تاکہ وہ چین و سکون سے سو سکے۔ والدین کو کہیں لے کر کے جانا ہے، بس سے بھی لے کر جا سکتا ہے، ٹرین سے بھی لے کر کے جا سکتا ہے، لیکن بڑھاپے میں ان کو بار بار اترنا چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اولاد کے پاس پیسہ ہے تو اس کو چاہیے کہ گاڑی کرایہ کر کے لے کر جائے۔ یاد رکھیں، اس طریقے سے مال ان چیزوں میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کو دوسری طرح کی حاجات اور ان کی راحت اور سکون کے اسباب ان کو انتظام کرا کر کے لا کے دے، ان کو کہیں سیر و تفریح کے لیے لے جائے، ہر وہ چیز جس سے ان کو خوشی محسوس ہو وہ ساری چیزیں ان کو انتظام کر کے دے، یہ اولاد کی ذمہ ہوا کرتی ہے اور اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ اس لیے کہ بچپن کے اندر انہوں نے ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پوری کیا، صرف ضرورتوں کو نہیں کہ انہوں نے ہمارا علاج کرا دیا، کھانے پینے کا انتظام کرا دیا، ہم کو کھلونے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی بغیر کھا پی کر کے اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے ہمارے لیے ان چیزوں کا انتظام کر کے لا کے دیتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں آج کل کہ اپنے بچوں کی ضرورت ہے تو وہاں ساری چیزیں انتظام ہو جاتی ہے۔ بچے کو موبائل کی ضرورت ہے، ابھی 7th میں پڑھ رہا ہے، 10th میں پڑھ رہا ہے، اور وہاں ہزاروں کا موبائل لا کر کے دے دیتے ہیں۔ اور دوسری چیزیں، بچے کو اگر رات میں نیند نہیں آتی ہے تو فوراً ہی انویٹر کا انتظام کر لیتے ہیں، اے سی کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن بوڑھے باپ ماں ہیں وہ کیسے سوتے ہیں، رات میں سو پاتے ہیں نہیں سو پاتے، ان کو کیا تکلیف ہے اس کے بارے میں خیال نہیں ہے۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہسپتال لے کر کے جا کر کے ان کا علاج کرانے کی فکر نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کل بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، محترم بزرگوں اس کے بارے میں خاص توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اپنے والدین کے لیے وقتاً فوقتاً گھر آئے اور ان سے ملاقات و زیارت کرے۔ اس سلسلے میں بھی آج کل بہت کوتاہیاں ہوتی ہے۔ کوتاہیاں یوں ہوتی ہے کہ انسان کہیں ہے اپنے فیملی کے ساتھ اور والدین گاؤں میں ہیں، کہیں اور دوسری جگہ ہیں، اور سالوں سال والدین سے دور رہتا ہے اور یہ عذر بیان کرتا ہے کہ میرے پاس چھٹی نہیں ہے، میرے پاس ایسی پریشانی ہے، میں نہیں ابھی جا سکتا، اور بیچارے بوڑھے باپ ماں اس کی زیارت کے لیے، بچے کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی رہتی ہے اور وہ وقت نکال کر کے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، گھر آنے کے لیے، والدین سے ملنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔
تو محترم بزرگوں اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں 2 مہینے میں اپنے وقت کو آگے پیچھے کر کے اپنی مشغولیت کو آگے پیچھے کر کے گھر آئیں، چاہے اس کی وجہ سے ہمارے جیب سے پیسے خرچ کرنا پڑے، ہمیں وقت میں آفس سے چھٹی لینا پڑے جس کی وجہ سے ہمارے تنخواہ کٹیں، لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں عبادت لکھی جائے گی اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کو اس سے خوشی محسوس ہو۔ تو اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی ہے یہ، لیکن ہم دنیا کے اندر اپنی چیزوں میں اتنا زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز محسوس نہیں ہو پاتی ہے۔ اور یاد رکھیں والدین ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیشہ کے لیے نعمت ہے، ہمیں ایسا نہیں ہے کہ میسر رہے گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ہمیں ان کے خوب حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے خوب حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خوب ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں سے ایک حقوق علماء اکرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی جسمانی خدمت ہو، ان کی مالی خدمات ہو، ان کی ہر طریقے سے خدمت کرنی چاہیے۔ جب ان کو جب ضرورت پڑے سب سے پہلے اولاد کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے ان کی ضرورت کو اور ان کی اس خدمت کو انجام دیں۔ والد صاحب کو کہیں جانا ہے لے کر کے تو وہاں اولاد کو چاہیے کہ وہ اس جانے کے بارے میں انتظام کریں، خود لے کر کے جا کے ان کے کام کو پورا کرائیں۔ بہت سارے لوگوں کے اس بارے میں آتا ہے کہ والد کہیں جانا چاہتے ہیں کسی ڈاکومنٹ کے کام سے، کسی اور ضرورت کی وجہ سے، اور کوئی اولاد ان کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں لے جاؤں گا، میں یہاں پر آپ کا یہ کام کرا دوں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا کرتی ہے، ہر گھروں کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ محترم بزرگوں ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، بالآخر کیا ہوتا ہے کہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہمارے بارے میں نامہ اعمال میں یہ لکھ جاتا ہے کہ ہم ایک نافرمان اولاد تھے۔ پھر ہمارے اولاد کی باری آتی ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے نقل شروع کرتا ہے اور ہمارے اولاد پھر ہمارے نافرمان ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے نسل در نسل نافرمان اولاد دنیا کے اندر آتے رہیں گے، اور جب اولاد نافرمان ہوں گے یاد رکھیں دنیا کی نحوستیں بھی اس کے اندر آئے گی اور آخرت کی بھی تباہی آئے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دنیا کے اندر جو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس کی خوب قدر کرنی چاہیے، ان سے خوب دعائیں لینی چاہیے، ان کی خوب خدمت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط کے اندر اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کیا حقوق ہوتے ہیں ہمارے ذمے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔